امریکہ سے الگ یورپ کا اعلان، یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں کیا، ناٹو میں پڑ رہی ہے درار، ایران میں نیوکلیئر گیس ہوئی لیک، اربن کے موقع پر 600 سیاح زائرین پہنچے اسپتال۔ امریکہ، یورپ، اسرائیل میں کورونا کی دستک تیزی سے پھیل رہا ہے، کووڈ ویرینٹ اسٹارٹس، برٹین کی نیوی سے بڑھ کر ریڈیو ایکٹیو پانی لیک ہونے کی خبر، ایران میں سرعام میں ہوئی فائرنگ، 3 حملے کو گھیر لیا گیا، غزہ میں راحت سائٹس بنتی جا رہی ہیں، قتل عام، غزہ میں بھوک سے 24 گھنٹے کے اندر 11 موت ہو چکی ہیں، غزہ کے خان یونس میں بغیر دفن کے دفنائے جا رہے ہیں لوگ، ادھر 8 یورپین ملکوں کے سامنے آتے رہتے راحت اسٹرائیکس پر وے کسروں پر گولیاں برساتے سے اب تک غزہ میں 1300 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ دی گارجین کی تازہ تحقیقات نے یہ خلاصہ کیا کہ غزہ میں امریکن اور اسرائیلی اسپورٹس غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن، جسے GSF بھی کہا جاتا ہے، اس کے فوڈ ڈسٹریبیوشن پارٹس، کھانا اور راشن بڑھتا ہے، اس کے ارد گرد لگاتار فائرنگ ہوئی ہے، اور اس فائرنگ سے صرف 48 دنوں میں 1300 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، 2000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، اور ان میں جو ہیں زیادہ تر زخم گولیوں سے ہوئے ہیں۔ تحقیقات میں کی پارٹس بتاتے ہیں کہ 30 سے زیادہ ویڈیو کا جائزہ لیا گیا، جن میں سے کم 11 موقعوں پر مشین گن کی بسٹر فائرنگ صاف سنائی دی۔ زخمیوں کے جسموں سے نکلنے والی بلیٹ فائرنگ اور انڈیپینڈنٹ بیلسٹک انیلیشن سے ثابت ہے۔ استعمال ہوا اسلحہ اسرائیلی ملٹری کا ہی تھا، IDF کا تھا۔ خان یونس کے ناصر اسپتال اور رفح کے ریڈ کراس فیلڈ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے کہا کہ انہوں نے بے مثال تعداد میں گولی لگنے والے مریض دیکھے گئے، ان ڈاکٹرز کا کہنا ہے، اور لگ بھگ سبھی نے یہ بتایا کہ یہ زخم انہیں کھانا لینے کی کوشش میں لگے۔ یعنی امریکہ اور اسرائیل جن سینٹرز پر کھانا بانٹنے کا کام کر رہے ہیں وہ اصل میں عام فلسطینیوں کی قتل گاہ بنتے جا رہے ہیں۔ غزہ کی ایک اور خبر، غزہ کی ہیلتھ ڈسٹریبیوشن کے ڈائریکٹر جنرل نے بڑا الرٹ جاری کیا۔ ان کے مطابق غزہ میں انسداد صورتحال بھوک مری سے ایک پلاننگ کے تحت کرائی جا رہی ہے۔ بھوک مری تو نیچرل ہوتی ہے، پلاننگ کے ساتھ بھوک مری ہے۔ ڈسپلنٹ میں سینٹرز میں پانی کا کوئی ذرہ پینے کی قابل نہیں بچا ہے۔ غزہ کا ہیلتھ ڈسٹرکٹ مکمل گراوٹ کے کنارے پر ہے، تباہ ہو صرف پچھلے 24 گھنٹے میں 11 موتیں بھوک سے جڑی وجہوں سے ہوئی ہے۔ بھوک مری اب بھی جو کہ ایک شدید انسانی بحران کی نشانی ہے۔ اس بھوک مری کو ختم کرنے کے لیے کارل جنگمی اور کراسنگس بھوک مری کو ختم کرنے کے کو دوبارہ کھلنا بہت ضروری ہے۔ آسمان سے جو مدد گرائے جا رہے ہیں یا جو ٹرکس آ رہے ہیں وہ سمندر میں بن کے برابر ہیں۔ اب ایک خبر جو غم زدہ کرنے والی ہے، غزہ پٹی پر اسرائیل کی شدید جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار خان یونس میں اسرائیلی ہوائی حملوں میں شہید ہوئے بنا کفن کے دفن کیے جا رہے ہیں۔ خان یونس میں کیونکہ کفن مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہمارے پاس 100% مکمل معلومات ہیں کہ امریکہ نے ہی جون کے مہینے میں اسرائیل کو حملے کا حکم دیا تھا، اور امریکہ اور اسرائیل دونوں اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، لہٰذا ہمارا ایک دشمن اسرائیل نہیں ہے بلکہ ہم امریکہ کو بھی اپنا جرم اور قصوروار سمجھتے ہیں، اور اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کچھ کیا گیا ہے اس کا ہرجانہ اور معاوضہ دیا جائے۔ $50 ارب کے لگ بھگ ہرجانے کا معاوضہ کا ایران کی طرف سے کیا گیا ہے، اور ایران نے کہا کہ ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور ایران کسی بھی صورت امریکہ اور یورپ کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کو جاری رکھیں گے اور اپنے نیوکلیئر پروگرام کو بھی ختم نہیں کریں گے۔ کوئی ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو ختم نہیں کر سکتے، یہ صدر کی طرف سے کہا گیا ہے۔
اگر امریکہ نے ہم سے بات کرنی ہے تو پہلے ہمارے ہرجانہ معاوضہ کو ادا کرے، ورنہ پھر اس کی قیمت ہم خود ہی لے لیں گے۔ ایک طرف آج کی اور ایک بڑی خبر، امریکہ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایک ایسا معاہدہ کروایا ہے کہ جو معاہدہ اور ایران کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ معاہدہ روس کے لیے اور چین کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے۔ اگر یہ اسے دنیا میں ایک امن معاہدے کا نام دیا گیا ہے، لیکن یہ معاہدہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس پر ایران کو سب سے زیادہ اعتراض ہے، پھر روس اور چین دونوں کو بھی اعتراض ہے۔ اب آج کی بڑی خبر دیکھ لیں۔ ایران کا مشہور اخبار اس وقت میرے سامنے ہے، تہران ٹائمز کے نام سے۔ اس کی ہیڈ لائنز کیا ہے؟ اس کی ہیڈ لائن دیکھیں کہ ایران ول ایکٹ، کہ ایران تو کام کرے گا، یعنی ایران تو سبق سکھائے گا، چاہے روس اور چین کچھ کریں یا نہ کریں۔ اب خبر کیا کہ ٹرمپ نے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ایک پیس ڈیل کروائی ہے۔ ایک 43 کلومیٹر کا ایک کوریڈور ہے، ایک گزرگاہ ہے جو آذربائیجان کو آرمینیا کے اندر سے گزار کر آذربائیجان کے دوسرے حصے میں کھڑا کرے گا، نخچیوان کے علاقے میں لے کر جائیں گے۔ اب یہ جو کوریڈور ہے یہ ایران کی بارڈر اور ساتھ پر بن رہا ہے، اور امریکہ نے 99 سال کی لیز پر اس کوریڈور کو 43 کلومیٹر کے ایریا کے لیے یہاں پر امریکہ اپنی فوجیں رکھ سکے گا، امریکہ اپنے جہاز کھڑے کر سکے گا، اپنے اڈے بنا سکے گا۔ اب اس پر ایران کو بڑا ہی غصہ آ رہا ہے، اور ایران نے کہا کہ ہم تمہیں کبھی بھی اپنے سرحدوں پر بیٹھنے نہیں دیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہ اپنی سرحدوں پر اپنے مخالف کو آگے نہیں دیتے ہیں۔ مثلاً اب آپ اسرائیل کو دیکھیں، اسرائیل کی اسٹریٹجی اور پالیسی کیا ہے؟ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ لبنان کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، پورا لبنان اسلحے سے خالی ہو، فوج کے پاس بھی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ سیریا یعنی شام کے پاس بھی فوج نہیں ہونی چاہیے، اسلحہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جہاز اور میزائل بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ملک ہمارے خلاف اسلحہ حاصل نہ کر پائے، ان کے اسلحوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اب اسرائیل کو اپنے سرحدوں پر اسلحے سے ڈر لگتا ہے، تو کیا ایران جیسے ملکوں وہ امریکہ کو اپنے سرحدوں پر، چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، کیا وہ اسے آنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ یقیناً نہیں دے سکتا۔